حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس منایا جا رہا ہے. آج آخری دن اور دعا. میں آپ کو پہلے یہ دکھا ہی چکا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے. جس طرف نگاہ وہاں لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے. اور جب جگہ کم پڑی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ, چونکہ پیچھے جنگل ہے, کبھی آپ آئیں آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت جگہ ہے, تو لوگ پیڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. حضرت کی دعا میں شامل ہونا چاہتے تھے, حضرت کا دیدار کرنا چاہتے تھے. میاں الطاف صاحب اب ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں اور اس درگاہ کے گدی نشین اور سجادہ نشین بھی. صرف 5 سے 10 منٹ حضرت سے بات کریں گے کیونکہ عرس ہے اور حضرت کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. حضرت پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ وہ دن آیا کہ 2-3 مہینے پہلے جو کوششیں آپ نے کیں وہ برابر ہوئیں. حضرت پہلے سیاسی سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں؟ حضرت یہ بتائیے کہ ہم جو راجوری پونچھ کے رہنے والے ہیں, راجوری پونچھ میں جتنی عقیدت و احترام کے ساتھ اس درگاہ, اس خاندان کو دیکھا جاتا ہے, شاید کسی کے حصے میں اتنی عزت آئی ہو. تو ہم راجوری پونچھ والے یہ مانتے تھے کہ راجوری پونچھ سے میاں الطاف صاحب ایک بڑی لیڈ لے کے جائیں گے, لیکن معاملہ کشمیر کا بھی ہے. تو جو ہم اس طرف پہنچیں گے تو وہاں میاں الطاف صاحب کی لیڈ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگی. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ سے. لیکن یہ چمتکار ہوا, کرشمہ ہوا, یہ کیا ہوا کہ ادھر سے بھی لیڈ اور ادھر سے بھی لیڈ؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے آپ کی اس چینل سے راجوری پونچھ کے ہر آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں اور میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں کیا لفظ یوز کروں شکریہ کے لیے. ہر آدمی کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت جتنی انہوں نے میری مدد کی, میں اس کے لائق نہیں تھا. میں اس کی اتنی خدمت ان کی نہیں کر سکا کہ جتنا انہوں نے پیار محبت دکھایا. اور اب میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اس پیار اور محبت جو انہوں نے دکھایا ہے تو مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے میں وہ پوری کر سکوں. یہ میرے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی. تو میں اس کو ایک بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور سب لوگوں کا میں بہت بہت مشکور ہوں. میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا, یہاں بھی کیا, خاص طور پہ آج آپ کے اس میڈیا کے تھرو بھی میری طرف سے سب کا شکریہ آپ بھی کریں, میں ان کا مشکور ہوں. تو باقی جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی, جب الیکشن میں میری آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اننت ناگ اور کلگام سے بھی ہوا جو ہے اس وقت وہ نیشنل کانفرنس کے حق میں ہے, تو ووٹ اس وقت ہمیں وہاں سے زیادہ پڑے گا. اور جو میں نے اس وقت بات آپ کو کہی تھی میرے وہ اندازے صحیح ثابت ہوئے. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہمارے کچھ پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اب اپنا بیس بنایا ہے, وہاں پہ محنت کی ہے. اس لیے بھی کی انہوں نے محنت کہ ان کو آگے سے خود اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے, تو ان چیزوں کا فائدہ ہوا. پھر جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہمیں کانگریس کا بڑا فائدہ ہوا, تارگامی صاحب کا بڑا فائدہ ہوا. اور جو محبت اننت ناگ کلگام کے لوگوں نے دکھائی, جس طرح انہوں نے ووٹ دیا, کیونکہ وہ مجھے جانتے پہچانتے نہیں تھے اور میری بھی جان پہچان وہاں نہیں تھی. راجوری پونچھ والوں کے ساتھ تو جان پہچان تھی, کبھی کہیں جھگڑے بھی ہوتے تھے, سیاسی چپکلش بھی ہوتی تھی, ذاتی پسند ناپسند بھی تھی. یہ چیزیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز جڑی رہیں, یہ چیزیں آتی رہتی ہیں سیاست میں, اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بالکل کوئی یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے یا سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, وہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن ان کی ڈبل مہربانی ہے کہ نہ جان پہچان کے باوجود, اس کے باوجود لوگوں نے میرے حق میں ووٹ دیا. تو ان کا بھی میں بڑا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت ذرا مجھے غلط ثابت کریے گا اس میں اول دن سے یہ کہتا رہا ہوں اور اس میں میرے بہت سے دوست مجھ سے ناراض بھی ہوئے ہیں. میں اول دن سے یہ مانتا ہوں راجوری اننت ناگ پارلیمانی سیٹ پر نیشنل کانفرنس نہیں, میاں الطاف صاحب جیتے ہیں. آپ مجھے خام خواہ سیاست میں ڈالتے ہو, تو آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے, میں نے تو اپنا فرض نبھانا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے
ورکروں نے جو کانجنسی انچارج تھے انہوں نے محنت کی، اور خاص طور پہ میں آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ انہوں نے خاص طور پہ اننت ناگ اور کلگام میں میری پارٹی نے بڑی محنت کی. میں یہ نہیں کہوں گا، میں اس سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا. تو سب کی جوائنٹ ایفرٹس تھیں. آپ نے دیکھا کہ رجوری پونچھ میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہماری پارٹی کے لوگوں سے اختلاف تھا. یہ سیاسی طور پہ ہوتا ہے. حضرت معاف کریے گا، یہ جو اختلاف تھا یہی ہم زمین پر دیکھ رہے تھے. وہ اختلاف مجھے میاں الطاف کی وجہ سے وہ اختلاف ختم ہوا. بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل میں تو اسی لیے مشکور ہوں کہ میرے معاملے میں سارے یونائٹ ہوئے سب پارٹیوں کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو میں ان سب کا بھی جن کے ساتھ اختلافات رہے بھی، میں نے بھی ماضی میں مخالفت کی، یا آج بھی مخالفت پارٹی سے ہو سکتی تھی، افراد سے ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا تو پارٹی سے بالا تر ہو کے ساتھ دیا. اس بات سے تو میں انکار نہیں کرتا، اور مجھے یہ چیز ذہن میں ہے. اور اب مجھے اس پبلک میں یہ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے الیکشن کے دوران ڈسکس بھی کی تھی. تو اس لیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے تو اس کا سارا پس منظر بھی آپ کو بتائیں گے. ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا. میں نے پچھلے دنوں ایک سٹوری کی تھی، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت میاں الطاف صاحب کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں. وہ مشکلیں آپ کی نہیں، سیاسی نہیں، یہ تو آپ ماشاءاللہ منجے ہوئے ہیں اس میں. مشکلیں آپ کی یہ بڑھیں گی کہ اسمبلی انتخابات ہیں. راجوری پونچھ میں میاں الطاف صاحب کی پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے، مذاہب سے اوپر اٹھ کے، میں صرف گجر پہاڑی نہیں کہتا ہوں، جب بھی کہتا ہوں گجر پہاڑی، کشمیری، سکھ، ہندو، عیسائی سب نے آپ کو ووٹ کیے ہیں. مشکلیں بڑھیں گی، اب آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں کنٹروورسیز میں. تو جب الیکشن آتے ہیں تو الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوتا ہے. یہاں اگلے 2-4 مہینے میں کیا سیاسی پیش رفت ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی، دیکھنے کے لائق ہوگی. اس پیش رفت کے حوالے سے کیا کمبینیشنز بنتے ہیں، کیا الائنسز بنتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو اس وقت اگر آپ یہ سوال مجھ سے پوچھیں تو زیادہ بہتر رہے گا. باقی میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ میرے لیے سب نے مدد کی، تو میرے لیے بھی کسی کی مخالفت کرنا بڑا مشکل کام ہے. حضرت یہ بتائیے گا کہ جو الائنس کی آپ نے بات کی، آپ پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ کانگریس نے میری بہت مدد کی. الائنس ہم اگر اسمبلی انتخابات ہوتے ہیں تو کیا الائنس ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں. اچھا پھر آپ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، سیاست کو جانتے ہیں، یہ فیصلے پھر پارٹیوں کی قیادتوں نے کرنے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹس آگے ہوں گی وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ہم بھی بتاتے رہیں گے، اور ہم سے زیادہ آپ کے ذرائع ہیں، آپ کو پتہ لگتا رہے گا. حضرت اب ذرا عرس پر آتے ہیں. عرس کے تعلق سے تھوڑا فرما دیجیے گا. میں نے ایک سٹوری میں بتایا بھی ہے، چونکہ آپ کے دادا جان کا نام اور جن کے نام سے آج عرس ہے ایک نام ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ تھا. مجھے بھی کہا، میں نے ڈاکٹر جاوید رائی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے بھی نہیں پتہ تھا. تو تھوڑا عرس کے تعلق سے بھی بتائیے گا حضرت. دیکھیں نا، میری تو سب سے بڑی پریارٹی یہی ہے، درگاہ شریف ہے. یہی ایک چیز ہے میری پریارٹی جو ہے، وہ پارلیمنٹ کی ممبری ہونی نہیں چاہیے. تو میری تو سب سے بڑی پریارٹی یہ ہے، دین کی خدمت ہے، سلسلے کی خدمت ہے. تو میرا زیادہ فرض، زیادہ توجہ جو ہے وہ تو اسی طرح رہے گی. تو عرس شریف یہ بالکل ہمارے پیر و مرشد کا ہے، اور ان کے حکم کے مطابق انہوں نے میرے پردادا کو حکم دیا تھا کہ آپ یہ 26 جیٹھ کو میرا عرس شریف کیا کرو. تو قدرتی بات پھر یہ ہوئی کہ ان کا انتقال بھی 26 جیٹھ کو ہی ہوا. تو آپ نے جو ان کے فرزند تھے ان کو دوسری ایک ڈیٹ دلائی تھی. موڑا شریف کے حضرات جو ہیں ان کو ایک الگ تاریخ بتائی تھی، لیکن جس تاریخ پہ ان کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے انہوں نے میرے پردادا صاحب کو کہا تھا. تو ان کے زمانے سے ہی یہ عرس شریف ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ روز بروز یہاں پہ آنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو خدا کرے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، ہمارے پیر و مرشد کے وسیلے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے. تو یہاں پہ شریعت کی بات ہوتی رہے، نماز کی بات ہوتی رہے، نشے سے بچنے کی بات ہوتی رہے، روزے کی بات ہوتی رہے، قرآن شریف کی تلاوت کی بات ہوتی رہے. تو جو
چیز میرے بزرگوں نے کی، جو ان کا کردار رہا، جو ان کے اوصاف رہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج تک کسی نے ان پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں یہ خدمت جو ہے یہ میری سب سے بڑی پریارٹی بھی ہونی چاہیے، ترجیح بھی ہونی چاہیے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، اور آپ لوگوں کی میرے ساتھ دعا ہونی چاہیے کہ میں اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا سکوں، اور یہاں پہ جو لوگ دربار شریف پہ آتے ہیں ان کی خدمت کر سکوں۔ حضرت میاں الطاف احمد لاروی صاحب، تو ٹھیک ہے کہ نام زیادہ لمبا ہو جائے گا، لاہور پر کرنا پڑا تھا۔ جی، تو حضرت کی محبت ہمیشہ ہم تمام لوگوں کو، اور خاص طور سے میں کہوں گا، میں نے ایک جگہ کہا بھی تھا، کسی ایک شخص نے حضرت یہ کہا تھا کہ میاں صاحب باہر سے ہیں، یہ اعتراض ایک ہوتا رہا کہ میاں صاحب اس پارلیمانی سیٹ سے نہیں آتے ہیں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب راجوری پونچھ کے رہنے والے ہیں،